دیکھو اس چیز کو سمجھنا ہے. اگر یہ چیز کا نہ سمجھیو تو محنت کرنے کے بعد بھی آدمی غلط دکھ پر رہی ہے. اور پہلی چیز یہ سمجھو کہ کوئی بھی کام ہو جس مقصد کے لیے ہوتا ہے وہ چیز اصل ہوتی ہے. جیسے آدمی شادی کرتا ہے تو شادی میں اور تمام چیزیں ہیں. مہمانوں کو بلاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, ناشتہ کھلاتا ہے, ٹینٹ لگواتا ہے, کپڑے لتے بیوی کے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. لیکن اصل چیز ایجاب و قبول ہے, اصل چیز نکاح ہے, اصل چیز عورت کا ملنا ہے. اگر سارے انتظامات آپ کر لو عورت نہ ملے تو ایسے دعوت سے کام اصل نہیں, ایمان کا سیکھنا اصل ہے. وہ چیز نکل گئی. اور ایمان کی بات نہیں چلنے دیتے کہ یہ نہ بولو, اس کی بات نہ کرو, باقی سارے کام کرو. تو جب وہ ایمان کی بات نہیں بولنے دیں گے, کلمہ نہیں سمجھانے دیں گے, تو کام کاہے کے لیے پھر مقصد فوت ہو گیا. پھر آدمی 4 مہینے لگانا, زندگی برباد کرنا ہے. اور بیان میں ہم نے یہی سمجھایا ہے, اگر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کام, یہ طریقہ کار جو ہے, اس کام کا مطلب یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ طریقہ کار سنت ہے, عین سنت ہے, تو یہ بات سرے سے غلط ہے. پہلی بات سنت اس کو کہتے ہیں جو جس پر مداومت صحابہ نے کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. اور اسلام میں ہر چیز کا درجہ بتلایا گیا ہے. بھائی جیسے ظہر کی نماز آپ ابھی پڑھو گے تو پہلے والی جو 4 رکعت ہے وہ سنت ہے کہ نہیں, اس کے بعد جو 4 رکعت ہے فرض ہو, چاہے جماعت سے پڑھو چاہے اکیلے پڑھو, فرض ہی رہیں گے وہ. اس کے بعد پھر 2 سنت ہے, پھر 2 نفل ہیں. ہر چیز کا درجہ ہے کہ نہیں. اب آپ نفل کو کہو نہیں صاحب فرض ہے, اور فرض کو کہو صاحب سنت ہے, نفل ہے, تو آپ نے گڑبڑ کر دیا. جیسا 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے, اس کو کوئی فرض نہیں کہہ سکتا ہے. رمضان کے بعد کے 6 روزے نفل ہیں, اس کو کوئی جو ہے فرض نہیں کہہ سکتا ہے. یہ شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں, وہ سنت ہیں, نفل ہیں, اس کو کوئی فرض نہیں کہہ سکتا ہے. تو ہر چیز کے اسلام میں درجہ بتایا گیا, اور اس کو علماء نے بتلایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے چیزیں امت کی آسانی کے لیے کر دی گئی کہ جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا, جس کی تاکید کی, اس کا درجہ الگ بتلایا, جس کا اہتمام نہیں کیا, جس کی تاکید نہیں کی, اس کا درجہ الگ بتایا. تو یہ سب بات بتلائی گئی ہے. لیکن لی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چلی ہے, صحابہ نے نہیں کی ہے, اس چیز کو آپ سنت کہو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر جھوٹ ہے. ہاں, تو جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ اللہ کے حکم ہیں, فرائض ہیں, اسلام کی بنیادیں ہیں. اس کا طریقہ کار بھی اللہ نے بتلایا ہے, وقت بتلایا ہے. نماز اللہ نے فرض کی تو نبی نے طریقہ کار بتلایا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, قاعدے میں کیا پڑھنا ہے, قیام میں کیا پڑھنا ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, اس کا وقت کیا رہے گا. وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی. روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو روزے کا طریقہ کار سکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ہر مذہب کے اندر روزے ہیں, الگ الگ ڈھنگ سے ہیں. کوئی بولنے کا روزہ ہے, کوئی فلاں چیز نہ کھانے کا روزہ ہے, اور ان کی ٹائمنگ الگ ہے. لیکن اسلام میں جو روزے اللہ نے حکم دیے, اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو طریقہ سکھلایا کہ سحری کے وقت آدمی سحر کر لے, پھر سحر کے وقت ختم ہونے سے پہلے ارادہ کر لے, پھر اس کے بعد کچھ کھائے پینے, سورج ڈوبنے کے بعد کھائے. اور اس کا وقت ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 ہی مہینے کے روزے نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو. اسی طریقے سے حج کے ارکان سکھلائے, اسی طریقے سے زکوٰۃ کا جو طریقہ سکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر ایمان کے سیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں سکھلایا, جبکہ ایمان سب سے ضروری چیز ہے. اصل ایمان ہے نا, ایمان کے بغیر جنت جائے گا انسان, نماز کے بغیر بھی جنت چلا جائے گا. اور گئے جیسے صحابی فجر کے بعد ایمان لائے, دوڑ سے پہلے اللہ کا رسول شہید ہو گئے, جنت جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سب سے اعلیٰ جنت پہ رہیں گے وہ, کیونکہ صحابی رسول ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائیں. تو نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا, حج نہ کرنا, زکوٰۃ نہ کرنا, ان ارکان میں سے کوئی مجبوری میں نہ کر پاوے, یا ایسے حالات میں مان کے طور ابھی اس سے پہلے روس میں ایسے حالات ہے کہ سب چیز پر پابندی رہے, اذان, نماز, داڑھی, قرآن پڑھنے پر, ہر ارکان پر پابندی رہے, تو وہاں کے مسلمان ایمان بچا لی نہیں ہے, جنت جیے کہ نہ جیے. ابھی کسی اور ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں. لیکن ایمان کا طریقہ کار اللہ نے نہیں بتایا کہ اسی طریقے سے آپ کو سیکھنا پڑے گا, یہی طریقہ سنت ہے. اگر کوئی طریقہ کار ہوتا اور اس طریقے پر پابندی لگ جاتی تو یہ آدمی اللہ کی دلیل سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کیسے ایمان سیکھتے, وہاں تو اس پر پابندی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد اولیاء کرام جنگلوں کے راستے سے ایمان سیکھے ہیں,
اللہ سے تعلق بنایا، ولی بنے ہیں، پہاڑوں میں جا کر بنے ہیں، خانقاہوں میں بنے ہیں، صحبت سے رہ کر بنے ہیں. لیکن اب اگر اس زمانے میں اس کو کوئی سنت نہیں کہتے تھے کہ ہاں یہ سنت ہے جنگل میں جانا، وہ اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے. اب اس زمانے میں مان کے چلو اگر جنگل والا طریقہ سنت ہوتا تو اب جنگل تو کہیں ہے ہی نہیں، تو آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کیسے ایمان سیکھ پاتے، ہمارے ملک میں جنگل ہی نہیں تھا، جہاں بیٹھے وہاں لوگ بھگاتے تھے. بھائی جنگل کہاں ہے؟ اور جو زمین پڑی ہے وہ کسی نہ کسی کی ہے، اگر آپ وہاں جا کر 2-4 دن بیٹھ جاؤ تو جس کی زمین وہ آئے گا آپ کو ہٹوا دے گا. وہاں سرکاری اور جو جنگل ہیں گورنمنٹ کے، اس پر گورنمنٹ کا پہرا رہتا ہے. وہاں گھومنے کے لیے پرمیشن لینے کے لیے جو جگہ بنائی وہ الگ ہے، اس کا ٹکٹ لگتا ہے. لیکن ویسے آپ کسی جنگل میں جا کر اگر آپ کچھ لکڑی پکڑی کاٹنے لگو یا کچھ کرنے لگو تو فوراً ان کا سب پہرا رہتا ہے، پولیس آ جائے گی، فوراً پکڑے گی کیا کر رہے ہو. ابھی ملیٹری کے جنگل ہے تو ایک دن ہم ایک دوا توڑنے گئے، ہم کو کیا پتا تھا، بالکل سناسن ایک دم تھا، اور ہم توڑ رہے تھے. ملیٹری والا آیا پیچھے سے، نے کہا مولانا صاحب کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا دوا توڑ رہے ہیں. کہنے کا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، توڑو لے جاؤ. دوا توڑ رہے تو کوئی بات نہیں. تو پہرا رہتا، اگر آپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اپنا پڑاؤ ڈال لو تو فوراً پولیس آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں یہاں، کیا کرنے ہیں، آپ کو ہٹا دے گا، وہ زیادہ جد کرو وہ جیل بھیج دیں گے. تو آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کیسے ہی مان سیکھتے، جنگل کہیں تھا نہیں، اور افریقہ جا نہیں سکتے تھے، یا بہت سارے ایسے ملک جہاں جنگل ہے ہی نہیں بالکل. یا اگر خانقاہ والا راستہ سنت ہوتا کہ نہیں اسی راستے سے ایمان سیکھنا پڑے گا. اب پتہ چلا کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے ابا ہے نہیں اور اماں کے فالج کا ڈیتھ ہو گیا، تو وہ 5 سال 10 سال یا جتنے بھی سال رہنا چاہ سکتا تھا وہ خانقاہ میں کہاں رہ سکتا تھا. وہ تو یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے رہتے، کیونکہ ہمارے اماں بیمار تھی اور فالج کا ڈیتھ ہو گیا تھا، تو ہم کیسے ان کو کیسے خانقاہ میں رہتے، اماں کی دیکھ بھال کرنا بھی ضروری تھا. یا کہہ لو جماعت کا طریقہ یہی ہے سنت ہے تو سعودیہ میں پابندی لے کے جو سعودیہ میں پیدا ہو مر جائے تو وہ ایمان سیکھے نہیں کہ کفر پہ مرے گا. طریقہ کار نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، سیکھنا آپ کا ہے، چاہے کتاب سے پڑھ کر سیکھو، چاہے ولی کی صحبت سے سیکھو، چاہے خانقاہ میں رہ کے سیکھو، چاہے جنگل پہاڑ میں سیکھو، چاہے جماعت میں سیکھو، چاہے جس سے سیکھو، ایمان پہ سیکھنا اصل ہے. لیکن یہ یہاں سے پٹری آگے چلی گئی، ایمان کی بات ہٹا دی، اس کام کو ضروری قرار دے دی کہ چلا لگانا ضروری، 4 مہینے لگانا ضروری. نہ چلا ضروری نہ 4 مہینے، ایمان سیکھنا ضروری ہے. اور کام جو بنے گا چلا 4 مہینے گشت سے نہیں بنے گا، کام بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سے، صحابہ والی نماز سے. آپ دیکھو کام کے بانی مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب ہیں، کام کہاں سے بنے گا؟ گشت سے بنے گا، دعا سے بنے گا. بھائی سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو، سب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں جب فاقہ مرکز میں آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جا کر اللہ سے کہا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اور یہ کہا کہ اب ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے، فاقہ نہیں آئے گا. تو نماز و دعا سے کام بنایا کہ نہیں؟ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ جب وہاں پولیس آئی تو مولانا یوسف نے فرمایا کہ ہم نے نماز کی نیت باندھ لی، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ کہو گے خالی نماز سے کیسے ہوگا، ہم نے نماز سے مسئلہ حل کرایا. تو گشت سے نہیں مسئلہ حل کرایا، نماز سے مسئلہ حل کرایا اپنا بھی، اور امت کو اسی پر لگایا کہ یہ کام اصل نہیں، کلمہ نماز اصل ہے. اور اگر یہ کام ضروری تعین سنت ہوتا تو ایک بیان میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو باتیں ایمان کی ہم سمجھا رہے ہیں اللہ سے ہونے کی ساری تفصیل ایمان کے سمجھانے کے بعد یہ بات کہی کہ جو باتیں ہم سمجھا رہے ہیں اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو ایسے مجمع سے ہاتھ جوڑا ہے، اس میں ایسے لکھا ہوا کتاب میں کہ آپ کا تبلیغ میں ایک دن نہ چاہیے، آپ واپس چلے جاؤ، نبیوں والے کام کے بدنام کرو گے آپ. تو اگر طریقہ کار سنت ہوتا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ یہ بات نہ کہتے، یہ کہتا کہ ٹھیک ہے ہماری بات نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن اس پر جمے رہنا کیونکہ یہ سنت ہے. یہ تو کہتے ہیں نا چلو ٹھیک ہے ہماری بات نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن اس پہ جمے رہنا کیونکہ سنت مت چھوڑنا، کیونکہ اس کی آپ اللہ کے پوچھو گی. بھائی جیسے داڑھی رکھانا ہے سنت ہے، ابھی کوئی غلط کام کرے داڑھی رکھا کے تو آدمی داڑھی نہیں کہتا کہ داڑھی بنواؤ، بلکہ کہتا ہے بھیا داڑھی کا تو خیال رکھو، تم کا تو نواں بجانا چاہیے. اس چیز کا انکار کرتا ہے، داڑھی کا نہیں منع کرتا کہ داڑھی نہ رکھاؤ، بلکہ یہ کہتا ہے تم داڑھی رکھا ہے ایک سنت رکھا ہے تو وہاں کیوں گئے؟ تو طریقہ کار سنت ہوتا ہے تو مولانا یوسف صاحب طریقہ کار سے کیوں منع کرتے؟ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بات نہیں سمجھ، اس پر جمے رہو. اصل چیز یقین سیکھنا ہے، بنے گا کیسے؟ کائنات کی شکلوں سے نا امید اور مایوس ہونا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ ایمان کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو. ابراہیم علیہ السلام سب چیز سے مایوس اور نا امید ہو کر آگے تھے، سب کا انکار کر دیا تھا. اور آج مسلمان ایمان اس لیے نہیں سیکھ پا رہے جماعت میں لگنے کے بعد، اس پر دماغ لگانا، غور کرنا. مایوس اور نا امید شکر اور اسباب سے کرانا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، اللہ کا ضابطہ یہ. لیکن مایوس اور نا امید عمل سے کرایا جاتا ہے کہ نماز پہلے پڑھ لو پھر آپ اپنے اسباب میں جاؤ اطمینان سے، صدقہ پہلے دے لو پھر اسباب میں جاؤ. تو کہتے ہیں نا اس کا مطلب اس کو کر کے اس سے نا امید ہو جاؤ. آخر والے آدمی سے امید سے جاتا کہ نہیں جاتا ہے؟
ابھی کوئی بڑے ادھیکاری سے آپ کو کوئی کام بنوانا ہو تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے آپ مان کے چلو آپ کو جو ہے ڈی آئی جی کا اپلیکیشن دینا تو پہلے آپ کو ڈی ایم کپتان کی دینا پڑے گی، اس کی فوٹو کاپی نقل رکھنی پڑے گی۔ اب یہاں دیکھیے انہوں نے آپ کی سنوائی نہیں کی، اس سے مایوس ہے کہ اب آپ ڈی آئی جی اور آئی جی کے پاس جاؤ گے کہ صاحب ہم نے وہاں تو اپلیکیشن دی تو انہوں نے سنوائی، اب آپ کے پاس آئیں۔ کوئی بڑا معاملہ آپ کا ہو ڈائریکٹ سپریم کورٹ چلے جاؤ تو سپریم کورٹ آپ کو خارج کر دے گا کہ پہلے یہاں، یعنی اس سے مایوس ہو جاؤ پھر وہاں جاؤ۔ کوئی سپریم کورٹ سے مایوس ہو کر لوور کورٹ میں نہیں آتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے آپ کی کو کوئی فیصلہ سنا دیا ہے یا سپریم کورٹ نے آپ کی جو ہے عرضی خارج کر دی ہے تو آپ لوور کورٹ میں نہیں آ سکتے ہو، کیونکہ سب سے بڑی کورٹ سے نا امید ہو گئے ہو آپ۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، جو یقینی سبب ہے، اللہ کا بتلایا ہوا ضابطہ ہے، نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، اس کو کرنے کے بعد پھر نیچے بلاتے ہیں۔ آپ غور کرو بھائی، اگر آپ کو ایک زمین لینی ہے اور آپ اس کو ایک بہت مہنگی زمین ہے، 1000 روپے اسکوائر فٹ میں مانگ رہے ہو، 1000 میں نہیں دی تو 100 روپے میں کیسے دے دے گا؟ جو چیز آپ کو 1000 کی نہیں ملی تو آپ کو 1 روپے کیسے مل جائے گی؟ آپ بتاؤ۔ جو کام آپ کا نماز اور دعا سے نہیں بنا وہ کام آپ کے مردار دنیا سے کیسے بن جائے گا؟ غور کرو۔ کوئی چیز اگر آپ خرید رہے ہو، اصلی سونا دے رہے ہو، اس کے بدلے میں وہ راضی نہیں ہوا دینے کے لیے تو آرٹیفیشیل زیور لے کے جاؤ گے، اس کے بدلے کیسے دے دے گا؟ سوچو، الٹی محنت چل رہی ہے، اس سے مایوس کرایا جا رہا ہے، اس سے نا امید کرایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لو، صدقہ کر لو، دعا مانگ لو، اب آپ اطمینان سے اسباب میں جاؤ، یعنی اس سے مایوس ہو جاؤ، اس سے کر کے گزر لو۔ حالانکہ مایوس اس سے ہونا چاہیے کہ ادھر سے نا امید ہو کر آؤ، کہ اسباب سے، چیزوں سے، دکان سے، پیسے والوں سے، دکان والوں سے، حکومت والوں سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ اور اللہ کے جس پر وعدے وہ عمل کر کے اللہ سے کہو، نماز پر وعدہ نماز پڑھ کے اللہ سے کہو، صدقے پر وعدہ صدقہ کر کے اللہ سے کہو، جس دعا پر وعدہ وہ دعا پڑھ کے اللہ سے کہو کہ اللہ آپ کا اس پر وعدہ، ہم نے یہ عمل کیا ہے، اب اللہ کام بنائیں گے۔ آپ صحابہ کی سیرت میں دیکھو، ایک مرتبہ کام نہیں بنا، دوبارہ عمل کیا نہیں، دوبارہ نہیں کام بنا، دوبارہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کام یہیں سے بنوایا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کام تھا وہ مقصد اصل ہے، تو وہ مقصد، اس مقصد کے لیے کہا نہیں جا رہا ہے۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو بھیڑ مجمع چاہیے، ہم کہا 100 یا 313 چاہیے۔ ہم کن سے کہا؟ جماعت والوں سے کہا ہے 100 یا 300۔ جانتے تھے کہ یہ جو جماعت میں نکل کر دینداری حاصل کر لی ہے، حقیقت کے ساتھ ہوگے تو کام بنے گا، یہ ظاہری سے کام نہیں بنے گا، حقیقت کے ساتھ ہو تو کام بنے گا، حقیقت حاصل کرنے کے لیے محنت۔ اس لیے اپنی زندگی اس پر ہم کو لانا پڑے گا اور اس کی محنت کرنی پڑے گی، ورنہ خالی وقت لگا لینا اور خالی محنت کرنا، اس سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ اب بتاؤ، جو سہارنپور میں نانکا میں بزرگ تھے، ایک بزرگ تھے، ابھی انتقال ہوا ہے، 90 میں انتقال ہوا ہے، حافظ عبدالستار صاحب، تو ان کی کتاب چھپی، کتاب منگوایا ہے، آئے گی انشاءاللہ۔ تو کوئی بہت قابل مولانا، قابل عالم نہیں تھے، نہ جماعت میں 4 مہینے چلے لگائے تھے، لیکن جس کے لیے جو دعا کر دیتے تھے کام بن جاتا تھا۔ ہوم منسٹر کا کام پھنسا ہوا تھا، کو کسی نے بتایا تو ہوم منسٹر ان کے پاس آیا، پوری چھاونی بن گئی، جب ملٹری آ گئی، ہیلی کاپٹر کرنے لگا تو ہوم منسٹر آیا تو حضرت وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، مسیح مہینے تھے، تو ملے حافظ جی سے، بتایا کہ حضرت ایسا کام دعا کر دے، ان کا کام بن گیا۔ جب کام بن گیا پھر ہوم منسٹر آیا، اس نے جا کے اندرا گاندھی سے بتایا، اندرا گاندھی ان کے پاس آئی۔ اب اندازہ لگاؤ، مستجاب الدعوات تھے تو اندرا گاندھی اور منسٹر ملنے کے لیے آتے تھے، اور کتنے واقعے، ابھی کتاب ہمارے پاس نہیں، قاری صاحب نے اس میں سے 2-3 واقعے آپ کو کتاب پڑھ کر سنائے ہیں، فخر الدین بھائی۔ ابھی مولانا یہ کتاب جو ہے اس میں ابھی موبائل سے لے رہا ہوں، یہ کتاب نئی جو چھپی ہے دعوت تبلیغ کے نہج کے مطابق قابل، تو یہ کا جو ہم لوگ پڑھیں تو ان میں جو مولانا صاحب نے بہت ساری باتیں جو کہیں، جس میں اپنے امیر کے بارے میں بھی کہا کہ وہ جنم اس طریقے سے اس میں بہت ساری باتیں لکھی، تو شاید مولانا ایوب ویسے کوئی نام تھا، ان کو ہم نے پڑھا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم 15 سال مولانا یوسف صاحب کے ساتھ میں رہے ہیں، اور شاید مولانا انعام الحسن کا بتائیں شاید جن کو بتائیں لکھا ہوا ہے، بھول گئے ہیں، تو وہی کہا رہا ہے کہ نظام الدین میں وہ نہر، مطلب جو مولانا حسن کا وہ اس نہر سے کام ہی ہٹا ہوا ہے، فقط اس میں خلاصہ کیا ہے کتاب میں۔ ہاں تو ہم کا لکھا کتاب میں ہے، ہاں ہے، پتہ نہیں 40 پیج پر ہے، کہاں ہم پڑھے رہے ہیں، ایسا کر ہم کا دیا۔ تو عمر سے 3 واقعہ قاری صاحب کا سنائیں۔ ایک واقعہ سنائیں کہ ایک آدمی تھا جس نے گڑ کا کاروبار شروع کیا، بہت کاروبار اس کا بڑھ گیا، پھر اس کے بعد میں
किसी ने कोई शिकायत कर दी, सेल टैक्स वालों ने उसके यहाँ नोटिस भेजी 2 लाख रुपए का जुर्माना। आदमी बहुत परेशान हुआ, हाफिज जी के पास गया। हाफिज जी ने कहा कल, सर झुका के बैठे रहे, सोचते रहे, कहने लगे कल आना सुबह। फिर वो आदमी कल गया। दूसरे दिन हाफिज जी ने दुआ की, उसके सामने कहा ठीक है जाओ तुम सीधे घर जाओ। दुआ करने के बाद कहा सीधे घर जाओ। तो वो आदमी कहा कि हाफिज जी ने न कुछ बनाया न कुछ बताया, खाली इन्होंने दुआ कर दी, अब घर जाओ। जब वो घर आया तो सेल टैक्स का अधिकारी घर में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था इनका, और माफी नामा का कागज लेकर आया कि लो आपको सब माफ कर दिया गया है। और एक वाक्य पाया कि उनके गांव के लोग हज करने गए थे, एक आदमी गया था, लेकिन मौलाना को नदी में उन्होंने किताब लिखी उनके पास। तो दूसरी मंजिल में कयाम था, इनके जो साथी थे उनकी, वो अपनी वालदा को भी लेकर गए थे। इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, सब वहाँ कोहराम मच गया, रोना पिटना हो गया। हाफिज जी को बुलाया, हाफिज जी आए, आसमान में तरम हो गया, कुछ अल्लाह ताला से कहा, और वो जिंदा होकर उठ के बैठ गई। और एक वाक्य लिखा कि बम्बई में एक कोई इमाम साहब थे, कारी साहब, तो वो नाबीना हो गए थे। उनके कोई जानने वाले थे यहाँ सहारनपुर में, उन्होंने जाकर हाफिज जी से कहा कि हाफिज जी हमारे वो हाफिज जी हैं कारी साहब, उनकी आंख में रोशनी चली गई, बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हो रहे, आप दुआ करते। उन्होंने उसी वक्त हाथ उठाया, अल्लाह ताला दुआ मांगी, यहाँ से खत लिखकर भेजा। उन्होंने वहां से जवाब लिखा, फला दिन फला तारीख में मगरिब के लिए वजू कर रहे थे, अल्लाह ने बीनाई भेज दी। तो वही वक्त हुआ जिस वक्त हाफिज जी ने यहाँ दुआ की थी, उसी वक्त अल्लाह ने बीनाई वापस दे दी। और बहुत सारे ऐसे वाक़े लिखे हैं। अब मौलाना अब आप गौर करो, उन्होंने न जमात में वक्त लगाया थे, न चिल्ला लगाया, न 4 महीने लगाए, न गश्तों की पाबंदी की। मौलाना ऐसे 100 आदमी चाहते थे। अब बताओ, उनके बाद होम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मिलने के लिए आती थी, पूरा गांव छावनी में तब्दील हो जाता था जब ये लोग आते थे। अब अगर 100 आदमी ऐसे हिंदुस्तान में होते फखरुद्दीन भाई, तो पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत इनके हर मुसलमान के कदर करती कि ना करती? 100 आदमी अगर ऐसे हो जाते। अभी एक खानदान में IAS अफसर बन जाता तो पूरे खानदान का मर्तबा बढ़ा था कि नहीं, सबके काम बना था कि नहीं? ये दुनिया की एक मुर्दार चीज की डिग्री ली है। एक खानदान में कोई MBBS डॉक्टर बन जाए तो सबका फ्री में दवा मिला था कि नहीं मिला था? एक कोई मंत्री बन जाए खानदान में तो सारे खानदान की वैल्यू होते कि नहीं होते? सबके काम बना था कि जितने रुके रुकाए काम मुकदमे सब होते, सब बन जाते फटाफट। अब उनका कोई खानदान का लौका चला जाए, पुलिस चौकी में बता दे कि हम फला के पोते आन, अरे भैया हाँ इनका काम बनाओ। तो आप बताओ, अगर हिंदुस्तान में 100-200 ऐसे वली पैदा हो जाएं तो इनकी नमाज दुआ से सबके काम बनी है कि ना बनी? और ये दूसरे दिन का सिखला देते हैं। और आज जो हम लोग कह रहे हैं सिखला भी ना पीवा, अगर हम अल्लाह से नमाज नहीं सीखे दूसरे दिन का सिखला भी नहीं पीवा। जैसे मिसाल के तौर पर कीमिया बनाने की तरकीब किताबों में लिखी, बहुत सारी किताबें फार्मूले लिखे हैं, आप दूसरे के बतलाओ, फार्मूला जबानी याद कर लो, किताब से पढ़कर आप पूरा सुनाए दो कि देखो ये चीजें बनाना है, तांबा ऐसे पिघलाना है या रांगा ऐसे पिघलाना है, फिर ये जड़ी बूटी में डालना है, फिर सोना बन जाए। आप बनाना नहीं सीखे हो, ना खुद बनाए भी हो, ना उनका सिखलाई भी हो, जितने का लगे हो सबका पैसा चीजें बर्बाद करी हो, वक्त बर्बाद करी हो। वही वक्त वो कहीं काम सीखने में लगा दे, पढ़ाई में लगा दे, दूसरी जगह लगा दे तो 4 पैसे का बदले मिली है, लेकिन ईमा जो लगा कि वो खुद सीख नहीं पाया, वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो की बड़ी बड़ी किताबें, हाँ सीख लिए हो तब। ऐसा ही नमाज से अल्लाह से लेना अगर सीख लिए तब तो दूसरे ने सिखलाए भी हो, ना सिखलाने भी हो। इसलिए ये मेहनत है जबरदस्त। मौलाना फरमाना कि पहले चिपके चिपके अपने मसले नमाज उनके रास्ते से हल करो, फिर मुल्क वालों को मुखातिब करके कहना नहीं मानेंगे, करके दिखलाने में। देखो अभी तक जो बातें चल रही रहा है ईमान की, तो बिला जैसे मौलाना रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हम लोग बिला सोचे समझे कह रहे हैं अल्लाह से होता है, और अब जब सोच समझ कर उसकी डिटेल बताई जा रही है तब खौला खाबड़ मची है। मिसाल से बात समझो, जैसे एक जमाती बाराबंकी के राजस्थान में गई, वहां पर पुरानी बात है शुरुआत की, तो पहले जमाने में बैतुल खला सब बाहर होते थे, उनकी रात में बैतुल खला की हाजत हुई 12 बजे के बाद फखरुद्दीन भाई, तो रात में वो देर में बैतुल खला कर उठे गए तो वहां पर शेर बैठा रहा है। उन्होंने समझा कि ये कुत्ता है, तो शेर को देखकर कुत्ता जब समझे तो कहा धत धत धत, करीब से लत कहा कि कुत्ता है, हाँ भाग जाए। अब वो जब खड़ा हुआ तब इनकी हालत खराब हो गई कि बाड़ी तो शेर है, अब इनके समझ में में क्या करें, भाग भी नहीं सकते हैं। खैर वो धीरे धीरे अपना चला गया। तो वही बात समझ लो, यहाँ अभी तक तो ऐसा बिला सोचे समझे बोला जा रहा है अल्लाह के अलावा कोई करने वाला नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक, सदरे से लेकर पहाड़ तक, कदरे से लेकर जिब्रील तक, सब अल्लाह ही करने वाले, इससे नहीं होता है। और जब उनकी तफसील बतलाई जा रही है, सारी चीजें बतलाई जा रही है कि नहीं दुकान से भी नहीं होगा, पैसे से भी नहीं होगा, डिग्री से भी नहीं होगा, सोने से भी नहीं होगा, दवा से भी नहीं होगा, हमारे कमाने से भी नहीं होगा, नमाज से होगा, वो खुदा के करने से होगा। अब आदमी का कौला कापड़ मची की तो फिर बतलाए दें सब इससे ना हुई है। वही कुत्ता समझ के बोल ले, जैसे वो आगा ले रहा है और निकला शेर, ऐसे बिला सोचे समझे बोल लेना अल्लाह से होता है।
اب کہتے ہیں اللہ اسے کہاں کرتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ تو کہاں کرتے ہیں، یہ تو رہبانیت ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو دمکا ہے، کچھ نہیں. یہ عین سنت یہ ہے. عین سنت یہ ہے کہ ساری چیزوں کا انکار کر کے اللہ سے ہونا بولو. یہ عین سنت ہے. یہ کلمہ سمجھانا ہے. اگر اپل نہ ہو تو کچھ مسئلہ نہ حل ہو. یاد رکھو. اور یا یہ یقین چاہے جیسے بنا لو آپ، جیسے کیمیا بنانا ہے، چاہے جیسے سیکھ لو، چاہے کتاب سے سیکھ لو، چاہے دماغ سے سیکھ لو، چاہے کوئی صحبت میں سیکھ لو، اور چاہے جنگل میں بنا سیکھو. بہت سے لوگ سیکھنے پہلے زمانے کے ایسے لوگ تو سیکھنے ہیں، بعد میں تو کتاب میں لیکن ہے. کتاب میں تو بعد میں لیکن ہے، سیکھنے تو پہلے ہیں اور کتاب میں نہیں ہے. اب ہم نے پاس کتابیں رکھی اور دکھا دینا تو پوری کتابیں رکھی، لکھا ہے سونا بنانے کا فارمولا، بنا دکھلا دے. اگر سونا بنا لیتے تو کتاب کا لکھتے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے، سونے نہ بنا لکھتے. اگر ان کا معلوم ہوتا تو کتاب کا لکھتے، وہ خود بنا لیتے. معلوم نہیں تو کتاب لکھ رہے ہیں. آپ چاہے جیسے سیکھ لو. اگر آپ سیکھ لو تو ہر ایک کا سکھلا دے ہو. ایسے ایمان سیکھ چکے ہو، ہر ایک کا سکھلا دے ہو. نماز سے لینا سیکھ تو سب کا سکھلا دو. اللہ والے پہلے سیکھ لینا، پھر جتنے لوگ ان کا ہو سب کا سکھلاتے ہیں ان کے پاس. اور دیکھو دنیا کے ہر کام میں آدمی ماہر ہونا تھے. ابھی مکان بنانا ہو تو ماہر مستری برابر ہے، کپڑے سلنا ہو تو ماہر مستری ٹیلر کے جاتا ہے، کھانا بنانا تو ماہر باورچی بنواتا ہے. اور ایمان سیکھنے کے لیے جو اللہ سے جاہر اس کی صحبت میں ایمان سیکھی ہو. جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے حساب سے کا انکار کر رہا ہے، نماز سے ہونے کا انکار کر رہا ہے، وہ کہاں ایمان سکھلا پائے گا؟ وہ تو اللہ سے اور دور کر دے گا. مولانا الیاس صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر اللہ کا نام لوگو اللہ سے دوری پیدا ہو جائے گی. غور کرو، اللہ کا نام لینا، اللہ کا دھیان لینا، جب اس سے دوری پیدا ہو جائے گی، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اس سے کہاں ایمان سیکھ پاؤ گے؟ جو کہہ رہا ہے اللہ اسے کہاں کر دیں گے؟ اللہ نماز پر کہاں کریں گے؟ اللہ دعا پر کہاں کریں گے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر کہاں کریں گے؟ اللہ تو دوا سے کریں گے. تو یہ ایمان سکھلا پائے گا. اس لیے دماغ لگاؤ اپنا. اور مولانا یوسف اللہ کے بیانات ہیں، یہ گلے کی ہڈی ہے سب کے لیے. مولانا صاحب کے بیانات کا سمجھ لو، کیونکہ یہ کام کے بانی کیا کوئی کاٹ نہیں سکتے. ہاں اتنا لا کے رکھیں. اچھا عمارت کا بھی سمجھ لو. مسئلہ پہلے سمجھو. لوگ اس کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ صاحب ایمان امیر سے ہٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ایمان سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. جتنے اللہ والے پہاڑوں میں جنگل میں چلے گی، ان کا امیر کو رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ 25 سال جنگل میں رہے، کس کے مشورے گئے رہے؟ کون ان کا امیر ہے بتاؤ؟ اور جو چیز سیکھ کے رہے آج تک دنیا ان کے مان رہی ہے. اور جو قادری سلسلہ چلا ہوا چلا قادریہ، پورا ایک سلسلہ چلا ہے وہاں سے تربیت کا. چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، قادریہ سلسلہ حضرت خواجہ نظر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو 500 کو ہجری میں رہے ہیں. تو 900 برس ہو گئے ہیں قریب، 850 برس جب سے چل رہا ہے. ہاں اب یہ سمجھو، امیر کی اطاعت کا حکومت ہے، جسے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھی اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی. امر سے اب یہاں علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ امر سے مراد فقہا دین کے جو سمجھ رکھنے والے ہیں، بڑے فقہاء دین. اور کچھ علماء کہتے ہیں اس سے مراد حاکم وقت ہے. ہم کہہ رہے ہیں دونوں باتیں آپ مان لو علماء کی، کیونکہ جو علماء تشریح کی نا تو اپنی طرف تھوڑے کریں نا، ان کا صحابہ اور سب کے آثار سے لیتے ہیں. دونوں باتیں مان لو. دین کا کوئی مسئلہ ہے علماء سے پوچھو. پوچھنا پڑا تھا، پوچھتے ہیں ہم لوگ. جیسے حنفی مسلک مان، ابھی کوئی مسئلہ بس پوچھیے نا علماء سے. نماز کے مسائل علماء سے، جو کتاب سے بھی لیتے ہیں وہ تو علماء سے لیے ہیں، علماء سے لے ہیں. تو ان کی بات آدمی مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا؟ تو اس پر چل رہا ہے کہ نہیں عمل کر رہا ہے؟ ہاں اب ہم لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، جمہوریت میں ہیں، تو یہاں جو جمہوریت جو چل رہی ہے جس کا سیکولر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہر مذہب والے کے مذہب کی رعایت کے حساب سے قانون بنایا گیا. ہر مذہب والے کو مذہبی آزادی دی گئی. مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں بنتے. اس کے علاوہ ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے جو قانون بنا ہوا تو وہ کیا ہم کو فالو کرنا ہے. بھائی جیسے گاڑی چلانا ہے تو ڈی ایل بنانا پڑے گا آپ کا، مکان بنانا رجسٹری کرانا پڑے گا آپ کا، آئی ڈی بنانا پڑے گا آپ کا، راشن کارڈ بنوانا پڑے گا. وہ تو قانون ماننا پڑے گا آپ کا. مان رہے ہیں سبھی لوگ مان رہے ہیں. اب رہی امارات کی بات، اگر دیکھ لو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک امیر ہوتا تھا پورا. حضرت صدیق رضی اللہ پوری امت کے امیر، حضرت عمر رضی اللہ پوری امت کے امیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوری امت کے امیر، حضرت علی رضی اللہ پوری امت کے امیر. اس کے بعد بنو امیہ بنو عباس جو چلے، یہ امیر اکیلے پوری امت پوری مسلمان کے امیر ہو رہا ہے. جہاں جہاں خلافت نہیں ہو رہا تو وہاں جو نظام ہو رہا ہے اس کے ساتھ آدمی کام کر رہا ہے. ورنہ ایک ایک خلیفہ ہو رہا ہے پورا مسلمان کا. 1923 تک وہ خلافت چلی، 1923 میں ٹوٹی ہے. باقی گورنر ہوتے تھے علاقے کے، امیر ایک ہی ہوتا تھا. آج دیکھو
مولانا صاحب اپنی جماعت کے امیر ہیں، شورا والن کے الگ ہیں، پاکستان کے الگ ہیں، مولانا نظر الرحمان، وہاں شورا والے نہیں ہیں، وہاں پاکستان کے امیر ہیں مولانا نظر الرحمان صاحب۔ جس دن حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہو اسی دن اعلان کیا گیا تھا کہ یہ آج سے امیر ہیں، ان کا امیر الگ ہے، بنگلہ دیش والن کے امیر الگ ہیں۔ اب بتاؤ کی مری ہو، صوبے کے امیر الگ ہیں، ہر صوبے کے، یو پی میں نہیں ہے، باقی ہر صوبے کے امیر ہیں۔ راجستھان کے مولانا چراغ الدین صاحب ہیں، گجرات کے مولانا غنی صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہر صوبے کے امیر تھے۔ تو اب نظام الدین کے الگ، صوبے کے الگ، ضلع کے امیر ہیں، ہمارے یہاں امیر صاحب ہیں، قصبے کے امیر الگ، گاؤں کے الگ، مسجد کے الگ، کتنے امیر کی منی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا اگر دعویٰ کرے اس کو قتل کر دو، امیر ایک رہے گا۔ پھر اور لے لو، جماعت اسلامی کے امیر الگ، بریلوی کے مولانا الیاس قادری ہیں الگ، اہل حدیث کے مولانا الیاس اثری الگ۔ یہ تو بڑی بڑی جماعتوں کے بتائے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کے الگ، تو کتنے امیر کی منی ہو۔ ہاں اپنی جماعت میں ایما جو جڑے ہیں ان کی جماعت کے نظام کے امیر ہیں، خالی یہ سمجھو نظام کے امیر ہیں، جماعت کہاں جانا ہے، جوڑ کہاں ہونا، وہ اتنی بات مانیں گی۔ آپ کہو کلمہ سمجھانے میں گھمائے تھے تو بات تھوڑے مانیں گی۔ ایک سنی بات ہے، امیر صاحب نے بتلایا تھا، پتہ نہیں ان کے بعد کہیں دلیل ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھیجی اور جماعت بھیجتے تو اس کو امیر بناتے تھے، اللہ کے نبی جب واپس آیا تو ان کی امانت ختم ہو جاتی، جماعت تک امانت رہتی تھی وہ۔ تو ایک صحابی کا امیر بنایا، مامور بھی امیر تھے، صحابی تھے، سب صحابی تھے اس میں۔ تو جب جماعت گئی تو وہاں جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی، پھر کہا اس میں سب کو لوگ کود جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں کودیں، کہا ہمارا حکم ہے امیر کی نہیں مانوں، کہا نہیں مانیں گے، نہیں مانی وہاں امیر کے بعد واپس آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کود جاتے تو سب جہنم جاتے، آگ سے بچنے کے لیے کلمہ دیا ہے۔ تو امیر کی بات ہر جگہ تھوڑی مانی جائے گی، ایمان کے خلاف کی بات بتا نہیں مانی جائے گی، نظام میں ہے۔ اور ایمان کی سیکھنے میں کوئی ضرورت بھی نہیں، آپ اللہ سے تعلق بنائے تو ابراہیم علیہ السلام کا کون امیر تھا، اصحاب صفہ کا کون امیر تھا، مطلب اور اللہ نے قرآن میں ان کی مثال دی ہے۔ آپ کہو گے ان کی نہیں مانی جائے گی، اللہ نے ان کی مثال دی ہے تو اللہ سے بڑے ہو، اللہ کی بات کو ٹھکرا دو گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجیے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی دماغ لگا کر پہنچ جائے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، انہوں نے ایمان پہلے سیکھ لیا تھا، اللہ کو پہچان لیا تھا، آخر نبی کے انتظار تھا، تلاش کر رہے تھے، اللہ نے ملا دیا۔ اس لیے محنت کر کے اپنی زندگی ویسی بنانا اگر ہم بنا لیے تو کامیاب ہیں۔ اس لیے محنت کرو، زیادہ سے دھکا بھی نہ پڑو، اور کاج کر رہے ہیں، کہا کر رہے ہیں، اسے چھوڑو۔